بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم کی نظم جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے۔ تو پوری نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے ایک ایک شعر کو لفظوں کے ساتھ، ان کے معنی کے ساتھ اور کوشش کرتے ہیں تشریح کے ساتھ سمجھنے کی۔ تو چلیں، پہلا شعر ہے ہمارے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی مطلب انسانی ذات میں پوشیدہ صلاحیت ہے۔ سرے کا مطلب ہوتا ہے بھید یا راز۔ نہا مطلب پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ لا الہ الا اللہ مطلب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یعنی کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ خودی ہے تیغ، تیغ کہتے ہیں کاٹ کرنے والی کوئی چیز، تلوار کے لیے لفظ تیغ استعمال کیا جاتا ہے۔ فساں لفظ نہیں ہے، فسان لفظ ہے۔ یہ شاعری کے اندر بحر کے وزن کو پورا کرنے کے لیے نون کو گرا دیا گیا، نون غنہ لایا گیا ہے۔ جو اصل لفظ ہے وہ فسان ہے، یعنی آپ شاعری میں تو فساں کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نثر میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فسان ہی لکھنا ہوگا۔ فسان کا مطلب ہوتا ہے وہ پتھر جس پہ تلوار کو رگڑ کے تیز کیا جاتا ہے۔ تو جناب اگین ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے خودی کا لفظ، علامہ اقبال کی پوری شاعری کا جو مین ورڈ ہے وہ خودی ہے۔ علامہ اقبال نے سارے اپنی شاعری کے اندر جس چیز پہ زور ڈالا وہ خودی۔ خودی کیا ہے جناب؟ خودی خود سے نکلا ہے، یعنی سیلف۔ جب ہم صوفیاء کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے خود کو بالکل سرنگوں کر لیتے ہیں، خود کی ذات کو بالکل مٹی کر لیتے ہیں، تو آپ کو خدا ملتا ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جناب خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ یہ مسئلہ ماضی میں بھی اٹھا کہ جناب جس چیز کو صوفیاء نے کہا کہ آپ کو وہ ختم کر لینی چاہیے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کو بلند کر۔ تو علامہ اقبال نے اس نظم کو لکھ کے اپنے پوائنٹ کو سمجھایا کہ جناب میرا مقصد اس خودی کا کیا ہے۔ جب ہم نے اپنے بڑوں سے یہ لفظ خودی سمجھنا چاہا تو انہوں نے اتنی مشکل اصطلاح استعمال کی کہ ایک عام تاثر پیدا ہو گیا کہ علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں کوشش کروں گی کہ بہت آسان مثالیں دی کہ جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے صوفیاء کہتے ہیں کہ نماز ادا کریں، مولوی حضرات بھی یہی کہتے ہیں، حکم بھی یہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر فوکس پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ آتی ہے، جو آپ کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، اس کو علامہ اقبال خود ہی کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو آپ اللہ کے احکام کو فالو کرنے کے بعد اپنے اندر ایک اسٹرانگنیس جو محسوس کرتے ہیں، آپ کے اندر کی جو صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اس کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خود ہی۔ اور وہ اسی کے لیے جو وہ اس شعر میں بتا بھی رہے ہیں کہ آپ اس خودی کو کس طرح سے جان سکیں گے۔ تو جو شعر کا پہلا مصرع ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یعنی خودی کا راز چھپا ہوا ہے لا الہ الا اللہ میں۔ جب اللہ کو ایک مانیں گے تو خودی کا راز جانیں گے۔ خودی جو کہ آپ کے اندر صلاحیت ہیں وہ آپ کو آزاد کرتی ہیں۔ جب آپ میں خودی پیدا ہوتی ہے تو آپ اپنے نفع کے لیے کسی کے آگے نہیں جھکتے، اپنے نقصان کو سوچ کر کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ آپ کی ذات پر کوئی چار جملے غلط کہے تو آپ غصے یا غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کوئی آپ کو حقیر کہے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی خودی آپ کو بتاتی ہے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ محنت، جد و جہد اور اللہ پر کامل یقین سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ کو کمتر سمجھنے والوں کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں خودی ہے تیغ، یعنی خودی تلوار ہے جو آپ کے تمام برے خیالات، وہم، ماضی کے ڈر، مستقبل کے خوف کو کاٹ ڈالتی ہے۔
آپ کو آزاد کر دیتی، تلوار کو تیز کرنا ہوگا، مطلب خود ہی کو بلند کرنا ہوگا۔ تو آپ جس چیز سے خود ہی کو بلند کر سکتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی آپ کو ماننا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، آپ کی خوشی، غم، دعا سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اللہ نے جس چیز سے روک دیا رک جائیں، جس کا حکم دیا کرتے چلے جائیں۔ اب کیسے پتہ چلے ہے کام کا؟ تو قرآن اور حدیث سے پڑھیں۔ سائنس تجربہ کر کے بتا رہی ہے مسلمان کو بغیر تجربے کے سارا علم دے دیا گیا، صرف عمل کرنا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، 1400 سال پہلے بتایا گیا۔ سائنس اب کہہ رہی ہے بیٹھ کر پانی پیو، ورنہ پانی ڈائریکٹ گردوں پر پڑتا ہے اور گردے کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن سورہ مومنون میں آیت نمبر 18 میں پورا واٹر سائیکل بتاتا ہے۔ سائنس نے بعد میں آپ کو کے سامنے تجربہ کیا اور آپ کی کتابوں کا حصہ بنا دیا۔ یعنی آپ کو ذاتی، معاشرتی، دینی، ذہنی، روحانی، دنیاوی، اخروی ہر لحاظ سے کامیاب ہونا ہے تو خود ہی کو پہچانیے، جو اللہ کو ایک ماننے سے آئے گی۔ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، سجدہ کر کے عملی زندگی میں پریکٹس کرنے سے خود ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ صنم مورتی کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں۔ کدا یعنی خانہ، بت خانہ ہے جہان، یعنی سارا جہان میں بت ہی بت ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پہ حضرت علامہ اقبال جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ انسان کہیں پیسے کی وجہ سے، کہیں تعلق کی وجہ سے، کہیں شہرت کی وجہ سے، کہیں عہدے کی وجہ سے کسی نہ کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، اس کو خوش کرنے میں لگا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، جو آئے ابراہیم اور سارے بت توڑ دے اور انسانوں کو بتائے رب خالق رازق اللہ ہے، اس کے احکام کی پابندی کرو، اس کی پلاننگ سے ہوتی ہوئی چیزوں میں خوش رہو، اپنے نفس کی خواہشوں سے پیچھا چھڑا لو، ورنہ خواہشیں انسان کو نمرود بنا کر خدائی کے دعوے تک لے جاتی ہیں۔ اگلے مصرے میں علامہ اقبال کہتے ہیں صنم کدا ہے جہاں، یعنی یہ جہان تو بت خانہ ہے، سارے کے سارے بت ہیں، جبکہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگلا شعر ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ۔ متاع غرور کہتے ہیں دھوکے کا سرمایہ، یہ قرآنی آیت ہے اور سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں۔ وہی علامہ اقبال نے ادھر استعمال کیا ہے۔ عربی میں کچھ اور طریقے سے پڑھا جائے گا اور اردو میں اس کو متاع غرور پڑھیں گے ہم۔ سودا کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کا معاملات کو، فریب کہتے ہیں دھوکے کو، دغا کو، سود کہتے ہیں نفع یا فائدے کو، اور ضیاء کہتے ہیں نقصان یا خسارے کو۔ لا الہ مطلب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کی۔ تو جو یہ متاع غرور ہے، مطلب دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں، دنیا صرف دھوکہ ہے۔ اگر آپ اس فانی دنیا کے لیے جی رہے ہو، دولت چاہے حلال حرام کیسے بھی، عہدہ چاہیے انصاف یا ناانصافی سے، یہ چاہیے وہ چاہیے، بس چاہیے ہی چاہیے، حلال حرام کسی بھی طرح ملے، تو مطلب آپ نے متاع غرور یعنی دھوکے کا سودا کر لیا۔ اس سودے میں تو صرف دھوکہ ہی ملے گا۔ دوسرے مصرے میں علامہ اقبال کہتے ہیں فریب سود و ضیاء، یعنی آپ جب بھی سوچتے ہو نفع نقصان سوچتے ہو، اپنے سے بڑے افسروں کی ناانصافی پر بولتے نہیں، حرام کام میں ساتھ دیتے ہو، نوکری نہ چلی جائے، چودھری صاحب کی رہائش گاہ پر حاضری بھرتے ہو، وہ آپ کے بیٹے کو نوکری دلائے گا، فائل ادارے کو بھیجے گا، وہ چودھری یا سائی نشئی ہے، آپ نے ایک نشئی کو اپنے بیٹے کے رزق پہنچانے والا سمجھ لیا۔ رزق اللہ دیتا ہے، ذریعے دو ہیں، حلال یا حرام، جیسے بھی لے لو، نشئی چودھری سے لے لو یا خود کچھ کر لو۔ کیا ہوا جو نوکری نہیں ملی؟ کیا ہوا اگر ابھی حالیہ جو JEST کے امتحانات میں آپ کے نمبر کم آئے؟ کیا ہوا؟ کیا معلوم اللہ آپ کو گورنمنٹ کا نوکر بنانے کے بجائے لیڈر بنانا چاہتا ہو؟
محنت کرو، اٹھو، بڑھو، غلط راستے اختیار کر کے نوکر مت بنو، نفع و نقصان کے دھوکے میں دنیا اور آخرت خراب مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، خود ہی کو ختم مت کرو۔ علامہ اقبال یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کو اپنا رازق، خالق، مالک جانو، نفع نقصان کے چکروں میں پڑھ کر دنیا میں گم مت ہو جاؤ، اپنی خودی کو پہچانو، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، خود ہی پہچان کر دنیا پر حکمرانی کرو۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت اور رشتہ دار تو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، پیوند مطلب وہ جو رشتوں کو پورا کرتے ہیں، دوست و احباب یا نئے رشتے۔ بتان کہتے ہیں بت کی جمع، مورتی کو۔ وہم دل کا بے مقصد کسی طرف جانا، شک میں مبتلا ہونا، جہان باطل میں جو ہے وہ سوچتے رہنا۔ گماں کہتے ہیں خیال کو۔ لا الہ الا اللہ مطلب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں یہ دنیا کا مال اور دولت، یہ رشتہ دار، یہ دوست و احباب، جن کی وجہ سے آپ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، حرام طریقے سے کما کر رشتوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے بیوی فیشن کر کے اور بچے عالیشان گھر میں رہ کر گاڑیوں میں گھوم کر عزت و احترام حاصل کر لیں گے۔ اس کے لیے غلط ذرائع سے دولت کمانی پڑے تو کماؤ۔ یہ سب بت ہیں، وہم ہیں، خیال ہے انسان۔ اگر انسان صرف اللہ کو خوش کرے تو اللہ اس کی حلال کی کم کمائی میں برکت ڈالے گا، گھر والوں میں محبت ڈالے گا، سکون کی دولت نصیب کرے گا۔ اللہ کو ایک مان کر اپنی غم اور خوشی اللہ سے جوڑیں، اسی وہم و گماں میں، باطل خیالات میں مت الجھیں۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زماں نہ مکاں، لا الہ الا اللہ۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، دانائی کو، زمان کہتے ہیں وقت کو، مکان کہتے ہیں جگہ کو، زناری کہتے ہیں پوجا کرنے والی یا کرنے والے کو۔ نہ ہے زمان و مکان، زمان و مکان ٹائم اینڈ اسپیس، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اچھا، جب یہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اگر ہم ٹرم کی مدد سے سمجھیں تو یہ اور بھی پیچیدہ ہو جائے گا، اس لیے اس شعر میں چھپے لیسن کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سب نے پلان بنائے ہوتے ہیں، شعوری یا لاشعوری طور پر، جیسے ڈائلاگ کہیں میں نے سنا کہ 23 پر ڈگری، 24 پہ نوکری، 25 پہ چھوکری، 27 پہ۔ اب یہ وقت پر نہیں ہوا، پلاننگ گڑبڑ ہو گئی تو پریشانی ہو جاتی ہے، مبتلا غم مایوسی کی تصویر بن جاتے ہیں ہم۔ اب فلاں فلاں بابا جی کے پاس جا رہے ہیں فلاں فلاں کام کروانے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل جیسی اولاد نصیب ہوئی۔ تو ٹائم اسپیس یہ ہے ہی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کوئی ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، کوشش کریں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس آخرت کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایسے ہی آپ کو ایک استاد 2 گھنٹے کے لیے ایک امتحان میں بھیجتا ہے کہ جو سکھایا اس پہ عمل کرنا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ زاریات آیت نمبر 56 56 میں، انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی آپ کو اس 50,000 سال والے ایک دن میں سے چند گھنٹوں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، ساتھ کتاب اور انبیاء بھی بھیج دیے، سارا امتحان کا مٹیریل بھی دے دیا، اب ہو جائیں کامیاب۔ اس کے لیے دن رات کا ایک سسٹم چلائے، یہ جسٹ سسٹم ہی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری لاگو ہی نہیں ہوتی۔ پھر امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا اور آخرت کے سال کے مطابق ہم کچھ گھنٹوں بعد محشر کے میدان میں رزلٹ سننے جائیں گے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارا رزلٹ سنایا جائے گا، لمحہ لمحہ ہم نے کیا کیا کیا۔ کیا آپ میں ہمت ہے سننے کی؟ اس ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سننے کی جو طائف کی گلیوں میں ہمیں ایک اللہ سمجھانے کے لیے پتھروں سے لہو لہان ہو گئے، کیا آپ میں ہمت ہے ان کے سامنے اپنے اعمال سننے کی؟ یقیناً ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، آمین۔
دنیا کے بنائے ہوئے اس ٹائم پیریڈ سے باہر نکلیں، کوشش کریں، ملے نہ ملے اللہ پہ چھوڑ دیں، مت ہو مایوس، بس اللہ کے کام کی پابندی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کریں۔ یہی علامہ اقبال سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی عقل جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہونی چاہیے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ نغمہ یہاں پہ علامہ اقبال لا الہ الا اللہ سے مراد لے رہے ہیں۔ فصل گل یعنی پھولوں کی پیداوار کا موسم، لالا ایک قسم کا پھول ہوتا ہے سرخ کلر کا جس کے درمیان سیاہ داغ ہوتا ہے، بہار پھول کھلنے کا موسم اسپرنگ، خزاں پت جھڑ آٹم، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ لوگ موسم بہار میں موسیقی سنتے ہیں، انہیں لطف آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ ہے جو ہر موسم میں دل کو سکون دیتا ہے، خود ہی بخشتا ہے، بہار ہو یا خزاں ہو، مطلب خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کی ذات ہے جو آپ کی خوشیوں کی نگہبانی کرتی ہے اور غم میں مایوسی سے بچاتی ہے۔ غم انسان کو مضبوط کرنے آتے ہیں۔ کربلا ایک کربناک غم ہے اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا۔ یہ عمل ہے غم کے موسم میں کرنے کا۔ اللہ نے انسانوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھا دیا خودی اور خدا کیسے ملیں گے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جماعت یعنی مسلم امہ، اذاں یعنی اسلام کا پیغام، لا الہ مطلب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، آستین وہی ہے سلیو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے بت ہیں، وہ ایک اللہ پر کامل ایمان سے دور ہو گئے ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے تو حکم ہے، میں تو سناؤں گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک کے بعد ایک نبی کو بھیجا، پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، اس کا ذمہ لے لیا کوئی نہیں بدل سکتا، اب مزید کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر قیامت آئے گی۔ یہ آخرت کے ٹائم پیریڈ کے حساب سے چند گھنٹوں کی زندگی جو ختم ہو جائے گی، تو پریشانی، غم، دنیاوی شان و شوکت کے دھوکے سے باہر نکلیں، اپنی ذات سے اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کریں تاکہ آخرت میں آپ کی اعمال نامہ کھلے تو سر شرم سے جھکا نہیں ہو بلکہ محبت الہی میں خم ہو۔ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے جب ہم خودی کا کنسیپٹ علامہ اقبال کا سمجھ جائیں گے۔ ہمارے لیے دن رات، سردی گرمی، بہار، خوشی غم وہ معنی میں نہیں ہوگا جو ایک کم عقل یا ناسمجھ کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اجازت چاہوں گی، امید کرتی ہوں آپ کو آج بہت سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔